لفظ علم بھی ہو، لفظ غیب بھی ہو، یہ کٹھے لفظ ہو تب میں مانوں گا۔ میں نے پچھلے کلپ میں سوال کیا تھا اگر کوئی قادیانی کہے لفظ آخر الانبیاء مجھے دکھاؤ قرآن میں سے، تو آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ لفظ آخر الانبیاء تو نہیں ہے، لیکن اس لیے ہم سرکار کو آخر الانبیاء مانیں گے کہ آخر الانبیاء کی نفی پر کوئی آیت موجود نہیں۔ تو بکری صاحب، ہمارا بھی دعویٰ ذاتی علم غیب کا تو نہیں ہے، ہمارا دعویٰ نبی کریم علیہ السلام کے لیے عطائی علم غیب کا ہے۔ آپ عطائی علم غیب کے لیے کی نفی کے لیے کوئی آیت پڑھ سکتے ہو؟ پھر اگر کوئی آدمی کہے اوے بکروی صاحب تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اکٹھا کلمہ مجھے قرآن شریف سے دکھاؤ۔ لو بکروی صاحب جتنی مرضی کوششیں کر لو، یہ اکٹھا کلمہ تم قرآن شریف سے نہیں دکھا سکتے، تو کیا مطلب ہے آپ کو یہ انکار کر سکتے ہیں کہ میں یہ کلمہ نہیں پڑھتا؟ آپ اپنی منطق اپنے پاس رکھیں، جو میرا دعویٰ ہے اس پر آئیں۔ پھر یہ آپ کو پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا دیا ہے کہ لفظ ہو تو ہم مانیں گے وگرنہ نہیں مانیں گے۔ اصول شاشی ہی آپ کو یاد ہوتی تو عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص کی بحث کیوں ہوتی؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے قرآن میں مجھے دکھاؤ کہ والدین کو مارنا یہ حرام ہے، تو دکھائیے مجھے قرآن مجید سے یہ الفاظ کہاں سے ملتے ہیں۔ یہ بھی آپ قیاس کر کے ثابت کریں گے، کسی اور طریقے سے ثابت کریں گے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ لفظ ہی دکھانا، جو آپ نے مطالبہ کیا وہ مطالبہ دکھانے کا مخالف پابند نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کے سامنے چیلنج اس سے شروع ہوا تھا، توت سے لے کے آج تک چیلنج یہی رہا کہ علم الغیب کا لفظ آپ قرآن پاک سے دکھائیں۔ آپ نے اقرار تو کیا لیکن ابھی تک اسی کے ساتھ چمٹے ہوئے کہتے ہیں یہ لفظ نہیں ہے، لیکن آپ چھوڑ بھی نہیں رہے۔ عجیب بات ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ نے ایک نیا شوشہ بھی چھوڑا، اور جی کلمہ کٹھا قرآن سے دکھا دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولوی صاحب کچھ خوف خدا کریں، یہ علماء بھی آپ کے کلپ سن رہے ہوں گے، آخر بریلویوں کو بھی اتنا ذلیل نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے بات تو پھر وہاں آ کھڑی ہوئی کہ جس طرح کلمہ کے دو جملے قرآن میں نہیں ہیں کٹھے، اسی طرح علم الغیب کا لفظ بھی کٹھا نہیں۔ پھر آپ کا اقرار ہے، لیکن عوام میں تلبیس نہ کر۔ کلمے کے دو جملے ہیں، یہ دونوں جملے تامہ ہیں۔ مولوی صاحب اللہ جانے آپ نے نامیر بھی پڑھی ہے کہ نہیں، آپ ذرا خیال کر، یہ دونوں جملے تام ہیں۔ اور علم الغیب یہ مرکب ناقص ہے، علم الغیب اس کا قیاس دو تام جملوں پہ کرنا کہ وہاں کٹھے نہیں، تو وہ کیا ہوا؟ جہاں علم الغیب یہ تو مرکب ناقص ہے، اور علم الغیب ایک خاص اصطلاح ہے، اس کو وہاں دو جملے تام پہ فٹ کرنا، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ علم الگ سے غیب الگ سے، ان کو ہم ملا کر اپنا مرتبہ مقصد پورا کریں گے، تو مولوی سعید صاحب سن لے، اگر اس طرح ایک لفظ کہیں سے دوسرا کہیں سے ملا کے مطلب حاصل کرنا ہے تو آپ کا کافر ہونا نسکتی سے ثابت ہوگا۔ دیکھو سعیدن یہ قرآن کا لفظ ہے، سعیدن، اور اول کافر بہی یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، دونوں کو جوڑ دے تو سعید اسد اول نمبر کا کافر ہے۔ یہ دونوں قرآن سے آپ کا کفر ثابت ہوگا۔ آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ وہاں کلمے کے جملے تام ہیں، یہاں پر علم الغیب یہ ایک ہی لفظ ہے، مرکب، ایک ہی مرکب، اور وہ بھی ناقص۔ اس لیے ان کو آپس میں گڑبڑ نہ کریں۔ کہتے ہیں جی علم غیب سے ہم نہیں نکلے، علم غیب کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ میرا صرف یہ مطالبہ تھا کہ یہ لفظ دکھائیں۔ آپ نے اقرار پر کئی شواہد پیش کیے، جس طرح فلانی چیز قرآن میں نہیں، فلانی چیز قرآن میں نہیں، اسی طرح علم الغیب کا لفظ بھی پیغمبر کریم علیہ السلام کے لیے قرآن میں نہیں ہے۔ اور جتنا آپ آگے چلتے گئے اتنی پھنستے گئے۔ آپ نے اپنے علمی شاہکارے بھی ارشاد فرمائے، اصول شاشی۔ مولوی صاحب کاش آپ اصول شاشی کسی لاحق استاد سے پڑھ لیتے۔ آپ کہتے ہیں اصول شاشی میں جناب عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، اور پھر آپ نے مثال کیا دی؟
کہ والدین کو مارنا حرام ہے تو آپ فرماتی ہیں یہ قیاس سے ثابت ہوگا. واہ مولوی صاحب واہ، زندہ باد امام المناظری. اگر آپ اصول شاشی پڑھتے آپ کو پتا ہوتا کہ یہاں پر لا تقل ہوگا اور یہاں علت جو ہے لغتاً وہ ایذا ہے اور یہ دلالت النص ہے مولوی صاحب، قیاس نہیں. وہاں اصول شاشی دوبارہ دیکھ لے، لغتاً لا اجتہاداً ولا استنباطاً. ویسے میرا آپ کو ایک مشورہ ہے، آپ علمی اصطلاحات میں نہ آئیں تو بہتر ہے. اگر آپ اس میدان میں آئیں گے تو آپ کی وہ ہوگی آپ کے تصور میں نہیں ہے. ابھی میں آپ کی بہت ساری رعایت کر رہا ہوں، اس لیے اصول شاشی بھی دوبارہ ذرا دیکھ لیں. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ دلالت النص کی علت لغتاً اور قیاس کی اجتہاداً استنباطاً ہے، اور آپ اسی میدان میں رہیں جس طرح تلویز ہیرا پھیری پانی میں مدانی لگاتی ہیں اور اپنے حواریوں کو خوش رکھتی ہیں. اس لیے آپ مہربانی فرمائیں اور اصول شاشی، نور الانوار، حسامی اور مسلم الثبوت کی طرف نہ آئیں، ورنہ آپ کا کام اور گڑبڑ ہوگا.